اگلا پروگرام ہے فرقان کا اسپیچ ہے وائی مسلمز آر بیہائنڈ ان ایجوکیشن. مسلمان ایجوکیشن میں پیچھے کیوں ہے جبکہ اسلام میں سب سے پہلا جو لفظ آیا ہے وہ اقرا آیا ہے, مطلب پڑھنے لکھنے کے بارے میں آیا ہے. تو اگر ہم مانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم قرآن کو ماننے والے ہیں, تو حساب سے ہونا چاہیے کہ ہم ایجوکیشن میں سب سے آگے ہونا چاہیے ہمیں. لیکن باوجود اس کے اگر آپ دیکھیں گے تو مسلمان ایجوکیشن میں سب سے پیچھے ہے. تو اسی پر تقریر کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں فرقان کو, وہ جلد سے تیار ہو کر کے اسٹیج پر آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. brothers and sisters, آج میں ایک بہت ہی اہم ٹاپک پر بات کرنے آیا ہوں, بلکہ ایک سوال لے کر آیا ہوں کہ جب اسلام کا پہلا حکم علم کے تعلق سے ہے تو آج مسلمان ایجوکیشن میں اتنا پیچھے کیوں ہے؟ جب قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی تو پہلا لفظ تھا اقرا, یعنی پڑھو. یہ صاف دکھاتا ہے کہ اسلام ایجوکیشن کو کتنا امپورٹنس دیتا ہے. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, seeking knowledge is an obligation upon every Muslim. مطلب علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. لیکن آج اگر ہم اپنی کمیونٹی کی کنڈیشن کو دیکھیں تو مسلمان ایجوکیشن میں سب سے پیچھے ہیں, اور اسی وجہ سے ہم سوشل, اکنامک اور پالیٹکس میں بھی کمزور ہوتے جا رہے ہیں. دنیا آج سائنس, ٹیکنالوجی اور ریسرچ میں تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے, لیکن ہم ابھی تک اپنے بچوں کو بیسک ایجوکیشن دینے کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں. ایک اور بڑی وجہ ہے لیک آف اویئرنیس. آج کے دور میں بھی بہت سارا مسلمان ایجوکیشن کی اصل امپورٹنس کو سمجھتا ہی نہیں. وہ صرف روزمرہ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ارننگ پر فوکس کرتا ہے, لیکن یہ نہیں سوچتا کہ بنا ایجوکیشن کے ہمارے آنے والی جنریشن بھی اسی غریبی اور اسٹرگل میں پھنسی رہ جائے گی. کیا ہمارا ایجوکیشنل کنڈیشن ہمیشہ ایسا ہی تھا؟ نہیں. کبھی ہم دنیا کے سب سے بڑے اسکالرز ہم میں سے تھے. ابن رازی میڈیسن میں ایکسپرٹ تھے, الخوارزمی نے میتھمیٹکس کو ڈیولپ کیا, اور ابن سینا فلسفی کے میدان میں جانے جاتے ہیں. لیکن آج ہم نے ایجوکیشن کو نیگلیکٹ کر دیا ہے, اور اسی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے ہیں. ایک اور بڑی وجہ ہے نیگلیکٹنگ ماڈرن ایجوکیشن, مطلب دنیاوی تعلیم کو اہمیت نہ دینا. بہت سے لوگ صرف ریلیجنس کو کافی سمجھتے ہیں, اور کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ماڈرن ایجوکیشن اسلامک ویلیوز کو کمزور کر دیتی ہے, لیکن اسلام نے کبھی بھی ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرنے سے منع نہیں کیا ہے. ہمارے انسسٹرز, ہمارے پروج, ہمارے باپ دادا دینی دنیا میں علم دونوں میں ایکسپرٹ تھے, اور اسی وجہ سے وہ سائنس, میتھمیٹکس, میڈیسن اور فلسفی دنیا کے لیڈر بنے. اگر ہم سچ میں اسلام کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہر فائل آف نالج میں ایکسل کرنا ہوگا. ایجوکیشن کی کمی کی وجہ سے ہماری کمیونٹی ہر جگہ مشکلوں کا سامنا کر رہی ہے. گورنمنٹ جابس, بزنس, لیڈرشپ پوزیشنز, ہر جگہ ہمارے ریپرزنٹیشن کی کمی ہے. وداؤٹ پراپر ایجوکیشن ہم اسٹرانگ ڈیسیژن نہیں لے سکتے, اور ہماری آواز امپورٹنٹ میٹرز میں سنی نہیں جاتی. ایجوکیشن صرف ڈگری لینے کا کام نہیں ہے, بلکہ یہ ایک پرسنالٹی بلڈ کرنے کا طریقہ ہے. یہ ہمیں سوشل اور اکنامک گروتھ کا چانس دیتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنی جنریشن کو ایجوکیشن کی طرف کیسے لے جا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہوگا. ایجوکیشن ایک آپشن نہیں بلکہ یہ ایک رسپانسبلٹی ہے. پیرنٹس کو سمجھنا ہوگا کہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ان کو اسلامک ویلیوز سکھانا. ایک ایجوکیٹڈ مسلم اسلام اور سوسائٹی دونوں کی بہترین خدمت کر سکتا ہے. ہمیں دینی اور ماڈرن ایجوکیشن کا بیلنس بنانا ہوگا. ہماری مدرساز میں سائنس, میتھمیٹکس اور اسینشل سبجیکٹس میں انکلوڈ ہونی چاہیے, اور ہمارے اسکولز میں ایتھکس اور اسلامک اسٹڈیز کا بھی فوکس ہونا چاہیے. جب دونوں ایجوکیشن ساتھ چلیں گے تبھی ہم پروگرس کر پائیں گے. جو لوگ فائنانشیل اسٹرانگ ہے انہیں چاہیے کہ وہ ایجوکیشن میں انویسٹ کریں, نیا اسکول
دینا چاہیے. اگر ایک مسلم دوسرے مسلم کی ایجوکیشن میں مدد کرتا ہے تو یہ صدقہ جاری بن جاتا ہے جو مرنے کے بعد بھی ثواب دیتا ہے. آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اور ہم اسے ایجوکیشن کے لیے یوز کر سکتے ہیں. آن لائن ریسورس, AI بیسڈ لرننگ اور ڈیجیٹل ایجوکیشن کا فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ ہماری یوتھ یہ کارے میں ہو اور دنیا کے ساتھ چلے. اگر ہمیں اپنی اکنامک اور سوشل کنڈیشن چینج کرنا ہے تو صرف ایک طریقہ ہے ایجوکیشن. جب مسلمان نالج کے لیڈرز تھے تبھی وہ دنیا کے لیڈرز تھے. اگر ہمیں پھر سے واپس عزت اور طاقت چاہیے تو ہمیں پھر سے واپس لرننگ, ریسرچ اور انوویشن کی طرف لوٹنا ہوگا. ایجوکیشن ہماری طاقت ہے, اسے اپناؤ اور اپنے آنے والی نسل کا مستقبل روشن بناؤ. میں اللہ گائیڈ اس آل. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت خوب, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ.